بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قصہ الانبیاء میں آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جن کی مانند بات شاید کسی اور کی نہیں تھی۔ وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ جانوروں، پرندوں اور جنات کے بھی بادشاہ تھے، اور وہ ان سب کی زبان کو سمجھ سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی اختیار تھا، اور وہ چند ہی سیکنڈز میں یہاں سے وہاں پہنچ سکتے تھے۔ اگر آپ کو قصہ الانبیاء میں دلچسپی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلے شروع کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، دعائیں اور معجزات۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے دونوں کو نبوت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ آج تک دنیا میں کسی اور کے پاس ایسی بادشاہت نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی، کیونکہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے شایان شان نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے ہوا انہیں نرمی سے پہنچایا کرتی تھی۔ مہینوں کا سفر حضرت سلیمان علیہ السلام منٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی کنٹرول دیا تھا۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند عمارتیں تعمیر کرتے، دریا میں غوطے لگا کر ہیرو اور جواہرات اور موتی وغیرہ نکال کے لاتے، اور عام کام جو انسانوں کی طاقت سے نہیں ہو پاتے وہ آپ جنات سے کرواتے۔ جو جنات انکار کرتے یا شرارت کرتے اور کاموں میں رکاوٹ ڈالتے، آپ کی نافرمانی کرتے، تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاص صفت یہ بھی تھی کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی بولی سمجھ سکتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام لشکر کو جمع کیا، جس میں انسان، جنات، پرندے اور جانور بھی شامل تھے۔ وہ ان سب کو لے کے ایک میدان میں پہنچے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس میدان میں پہنچے تو وہاں ایک چینٹیوں کا جھنڈ تھا، جس میں سے ایک چینٹی چلا اٹھی کہ ہٹو ہٹو، تمام چینٹیاں اپنے گھروں میں جاؤ تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے اور کہا، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تو خوش ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما، اور ان کاموں سے روک جس سے تو خفا ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو عورتیں اپنا مقدمہ لے کر آئیں، جس میں سے بڑی عمر والی عورت کا بچہ ایک بھیڑیے نے کھا لیا تھا۔ وہ عورت بہت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ بڑی عمر والی کی گود میں ہے تو انہوں نے فیصلہ اسی کے حق میں کر دیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام دور کھڑے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، کیا اس مقدمے کا فیصلہ میں کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنی تلوار نکال کر کہا کہ میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرنے لگا ہوں اور تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کر دوں گا۔ یہ سن کر بڑی عمر والی عورت کے منہ سے ٹھیک ہے نکل گیا، جبکہ چھوٹی والی ممتا کی وجہ سے چیخ اٹھی اور کہنے لگی کہ نہیں، آپ یہ بچہ اس کو دے دیجئے مگر اس کے ٹکڑے نہ کیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر بول اٹھے اور کہنے لگے کہ تم ہی اس کی ماں ہو، اور فیصلہ چھوٹی عمر والی کے حق میں کر دیا گیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے۔ ایک دن وہ تمام پرندوں کی خیریت معلوم کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک پرندہ ہدہد وہاں موجود نہیں۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے جس کی چونچ بہت تیز ہوتی ہے اور وہ بنجر زمینوں میں سے پانی تلاش کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کی غیر حاضری کی کوئی خاص وجہ نہ ہوئی تو میں اس کو سزا دوں گا۔ اسی وقت ہدہد تیزی سے اڑتا ہوا آیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں سبا کی طرف گیا تھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا تخت قیمتی موتیوں سے جڑا ہوا ہے، اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری اس بات کا تصدیق کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا۔ ہدہد نے خط لے جا کے ملکہ بلقیس کے سامنے پھینک دیا اور خود دور جا کر بیٹھ گیا۔ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ سرکش نہ ہو اور مسلمان ہو جاؤ اور میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط پڑھ کے ملکہ بلقیس نے اپنے تمام بڑے وزیروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں نے کبھی بھی کوئی فیصلہ آپ کی رائے کے بغیر نہیں کیا ہے۔ آپ کی اس خط کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو تمام وزیروں نے کہا کہ ہم آپ کے حکم کے تابعدار ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کریں گی ہمیں منظور ہوگا، ہم طاقتور ہیں اور لڑ سکتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کچھ قیمتی سامان، زیورات اور موتی تحفے کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جب ملکہ بلقیس کا قاصد وہ قیمتی سامان لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ شدید غصے میں آ گئے اور آپ نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہم جنگ کریں گے۔ قاصد یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور اس نے ملکہ بلقیس کو جا کے سارا ماجرا بتایا۔ تو ملکہ بلقیس نے دوبارہ خط میں لکھ کر بھیجا کہ ہم آ رہے ہیں۔ جب یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہیں اور ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں ان کا تخت یہاں پر لے کر آنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جنوں کی زبان بھی جانتے تھے، جنات پر بھی حکومت کرتے تھے، اس لیے وہاں پر موجود 3 لوگوں نے اس چیز کی ذمہ داری لی۔ ایک نے کہا کہ میں 1 منٹ سے پہلے تخت اٹھا کر لے آؤں گا۔ دوسرے نے کہا، جو کہ کتابوں کا علم جانتا تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آؤں گا۔ وہ جو کتابوں کا علم جانتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ذمہ داری اس کو دے دی۔ اس نے فوراً بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا خط لا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنات کو حکم دیا کہ قیمتی زیورات اور موتی لے کر آئیں اور اس تخت کو دوبارہ سے ان قیمتی چیزوں میں جڑ دیں اور اس میں کچھ خاص تبدیلی کر دیں۔ جب ملکہ بلقیس محل میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک تخت پڑا ہوا ہے جو بالکل ان کے تخت کے جیسا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ آپ کا تخت ہے؟ ملکہ بلقیس پہلے کچھ دیر خاموشی سے کھڑی رہیں اور اس تخت کو دیکھتی رہیں، کیونکہ اس میں کچھ خاص تبدیلیاں کروائی گئی تھیں، اس میں کچھ چمکدار موتی لگوائے گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جواب دیا، جی یہ میرا تخت ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو ایک ایسے محل میں لے گئے جو کہ جنات کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ وہ پورا کا پورا شیشے سے بنا ہوا تھا، جس کی زمین بھی شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو یہ محل اس لیے دکھایا کہ وہ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بادشاہت کیسی ہے۔ اور ملکہ بلقیس یہ سب دیکھ کر بہت حیران اور پریشان تھی، اور ان کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس اور ان کی پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ہی عمدہ قسم کی حکومت اور بادشاہت عطا کی، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ کالا جادو کرتے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام جنات کو ایک مسجد کی تعمیر پر لگا دیا اور خود ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک اپنی چھڑی پر رکھ دیا اور آپ اسی طرح
چھڑی پر سر رکھ کر کھڑے ہوئے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی، اور آپ کی وفات کو 2 سال گزر گئے اور کسی بھی انسان کو علم نہیں ہوا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، اور تمام جنات بھی اپنے کام پہ لگے رہے۔ تمام لوگ دیکھتے رہتے کہ آپ 2 سال تک ان جنات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جنات بھی حیران اور پریشان تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس قدر سخت نگرانی کر رہے ہیں ان کی۔ کچھ وقت کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی چھڑی کو دیمک لگ گئی، اور دیمک کی وجہ سے وہ چھڑی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو 2 سال گزر چکے ہیں وفات ہوئے، 2 سال ہو چکے ہیں وفات پائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے بھی لوگوں کو ایک سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ تو ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہوں۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو نعمتیں انہوں نے ہمیں عطا کی ہیں، اور دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی بادشاہیت مانگی جو کسی اور کے پاس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ اور انسان تو چھوٹی چھوٹی خواہشات کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی بھی تو پوری کرتا ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہیت عطا کر سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ایک انسان کی چھوٹی سی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اور دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں سے بہتر بنایا اور دنیا کی ہر نعمت عطا کی ہے۔ تو یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ اگلے کون سے پیغمبر کا واقعہ سننا چاہیں گے۔